بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ معارف و مسائل. معارف القرآن جلد اول پیج 694 سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 286. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. معارف القرآن اس کا ٹائٹل ہے، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور اپنے مسلموں کی مسلم آزادی بھی دیکھ. بارش سنگ حوادث کا تماشائی بھی ہو، امت مرحوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو کہ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا کرو، تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے. آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنے اختیار اور ارادہ سے جو کوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا. غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل ہی نہ تھی، لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے. ان کے عموم سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا. صحابہ کرام یہ سن کر گھبرا اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ، اب تک تو ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی ہی اعمال کا ہوگا. غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا. مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے حساب ہوگا. اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی، مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ وحی کا انتظار کیا اور صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے، خواہ آسان ہو یا دشوار، مومن کا کام یہ نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعمل کرے. تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہہ سکو: سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی. اے ہمارے پروردگار، اگر حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی کوتاہی یا فرض و گزاشت ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ ہمارا سب کا آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وساوس سے بچنا تو سخت دشوار ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی مدح اور دوسری میں اس آیت کی اصلی تفسیر بتلائی گئی جس میں صحابہ کرام کو اشتباہ پیش آیا تھا. اب پہلی آیت کے الفاظ دیکھیے، مگر یہ ہم ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. بے خود کیے دیتے ہیں
انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔